آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک اور شب برات یہ دونوں ایک ساتھ آ چکے ہیں، اور کہتے ہیں ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ رات بھی برکت والی اور جمعۃ المبارک کا دن بھی برکت والا، رات بھی ساری راتوں کی سردار رات اور یہ دن جمعۃ المبارک کا دن بھی سارے دنوں کا سردار دن، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس رات میں یا اس دن میں جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 11 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھنے سے سارا سال آپ کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، آپ کے گھر سے دولت نہیں ختم ہوگی، اور آپ کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتے اور یہ موقع بڑی دیر کے بعد بنتا ہے۔ اس لیے آج بہت کم وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اگر آپ شب برات کی رات کچھ نہیں حاصل کر سکے، غفلت میں گزار دی، دن سارے غفلت میں گزار دیے، ماہ رجب کا مہینہ غفلت میں گزار دیا، تو پھر آج تمہارے پاس موقع موجود ہے، کچھ گھڑیاں باقی ہیں، کچھ لمحات باقی ہیں، آپ جلدی سے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیں، اس تسبیح کو جلدی سے اس طرح پڑھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر صرف 7 مرتبہ، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی اس کے برابر۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کی نیت آپ یہ کریں کہ یا اللہ مجھے کبھی بھی سال کے اندر زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، اور سارا سال مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا کرنا۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، درود پاک پڑھنا، پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھی، اس کے بعد قرآن مجید کی یہ مختصر سی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، اور اس کو بھی بالکل تھوڑی سی تعداد میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء مبارکہ ہوتے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ ہوتی ہے۔ اب یہ سورت ایسی ہے، اس سورت کے بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی سورت ہے، اس لیے کہ جو انسان کے روحانی اور مادی زندگی پر مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ میں فضیلت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ رزق میں برکت کے لیے یہ سب سے زیادہ اثر کرنے والی صورت ہے، یعنی کہ سورت کوثر پڑھنے سے رزق میں بے شمار برکتیں آتی ہیں، اللہ کی رضا سے انسان کے مالی حالات بہتر ہوتے ہیں، روحانی سکون اس کو ملتا ہے۔ یہ سورت دل کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ سورت کا پڑھنا جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے مثبت ثابت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ سبب بنتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ کی زندگی بدلے گی اور اس کے ذریعے آپ کے حالات بدلیں گے، اور سورت کوثر پڑھنے سے انسان کو مشکل وقت میں اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے اور پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے۔ اور سورت کوثر کیونکہ روحانی حمیت کی حامل ہے، یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سورت تو ہے ہی، لیکن انسان کی روحانی حالت میں بہتری آتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہموار ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھولتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون، اطمینان، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اس کی روحانی حمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے اکثر عبادت اور ذکر میں شامل کیا جاتا ہے، اس سے دل کی سختی کم ہو جاتی ہے، اس سے انسان کی روح میں تازگی آتی ہے۔ اس سورت کی پڑھائی کے دوران انسان کو اللہ کی عظمت اور کا احساس ہوتا ہے اور دنیا کی فانی چیز سے بے نیاز ہو کر روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونا، یہ سورت کی تلاوت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کی ہدایات حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، دل کی صفائی یعنی دل کی صفائی اور روح کی پاکیزگی میں مدد دیتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سب سے زیادہ اس کے اندر تاثیر اور اثر ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا،
یعنی بے انتہا عطا کرنے والا۔ اب جتنا رزق آپ کو چاہیے، جتنی دولت آپ کو چاہیے، جو کچھ آپ کو چاہیے، آپ اس کو پڑھ کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ دیکھیں اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اسم مبارک انتہائی مجرب ہے۔ اس کے پڑھنے والا شخص کبھی زندگی میں رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کہتے ہیں اس کی بدولت وہ بندہ وہ سب کچھ پا لیتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس چیز کا وہ سوال کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ کی جو بھی تمنا ہے، جو بھی آرزو ہے، جو بھی حاجت ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں تو وہ بھی اس عمل کو کرے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی اس عمل کو کرے، کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ بھی اس عمل کو کرے، جس کی جو ضروریات ہیں، جو حاجتیں ہیں، ہر شخص اس عمل کو کرے، کیونکہ یہ اسم مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ اللہ کریم ہے، کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے اتنا ہی عطا کر دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا، بلکہ اس کی عطا کے خزانے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے بھی کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص اس اسم پاک کو پڑھے گا، اللہ کریم اس بندے کو کریم النفس کر دیتا ہے، یعنی نیک اخلاق، نیک مزاج بنا دیتا ہے۔ اسم پاک انتہائی جمالی ہے، اس کے اعداد بالکل مختصر سے ہیں۔ باعزت بننے کے لیے، ملازمت حاصل کرنے کے لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اس کے بعد یہ اسم مبارک پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرتے آنا ہے۔ جو چیز جتنی تعداد میں بتائی جائے اس میں آپ نے کمی یا اضافہ نہیں کرنا، بلکہ اسی تعداد کے برابر ہی آپ پڑھیں گے۔ اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک آپ پڑھیں گے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ کہتے ہیں باعزت بننا ہونا تو بندہ اس کا ورد کرتا رہے، ایک دن میں معزز اور مکرم اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا۔ ایسا شخص جو یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ہر مقام پر بے عزت کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ اس کو پڑھے گا تو دوسروں کی نظر میں ہمیشہ باعزت رہے گا۔ جو کوئی اس کی بےعزتی کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی ایسی حاجت در پیش ہو جو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یا جو سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، آج کے دن یہ عمل کر لے، اس کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے، بشرطے کہ یقین کامل ہو۔ اللہ کے بندوں کا کہنا ہے جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، پڑھنے کا معمول رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو مستجاب الدعوات کی تاثیر سے پیدا کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، جس چیز کے دعا کرتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہر ریاض سے اپنی رحمت سے کرم کرتا ہے، تنگ دستی اور افلاس کا اس بندے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر بخل کی عادت ہوتی ہے، یہ اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس قسم کی عادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی بدولت سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو بادشاہت عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بادشاہت والے، اللہ مالک کائنات کی ہر چیز کا، اس کی ملک ہے ہر چیز، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے مگر اس کی ملکیت دائمی ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ مگر وہ ذات جو اپنی ذات و صفات ہر موجود غیر موجود شے میں بے نیاز ہو کر اور کل موجودات اس کی ملکیت میں ہیں، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہے، اسی طرح صحیح مالک اللہ ہی ہے، باقی تمام مخلوق ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بادشاہت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ دولت مند بننے کا یہ سب سے زیادہ پر تاثیر اور سب سے زیادہ اثر کرنے والا عمل ہے۔ یہ اسم پاک غنا کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جو شخص غنی ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ہمیشہ مالدار رہنے کا خواہش مند ہے، اس بندے کو چاہیے یہ اسم مبارک آج اسی ترتیب کے ساتھ باقی اسماء کے ساتھ ملا کر اس کو 11 مرتبہ پڑھ لے، اور اس کے بعد وہ تعوذ و تسمیہ کو ایک بار پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعوذ صرف ایک بار پڑھنا، کوئی اس کو عام نہ سمجھا جائے۔ اس کے بارے میں امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے، شیطان اس پر کبھی حملہ آور نہیں ہوتا۔
اور جو بندہ اس کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ شیطان کبھی بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے آپ نے اس میں مبارک پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ آپ پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور اسی طرح آپ اس سورت کو مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو آپ اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف 1 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، اگر یہ پورا عمل آپ ایک لونگ کے اوپر کر لیں اور آخر میں پھر اس لونگ کو اپنی مٹھی میں رکھ کر یہ سارا عمل کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو، لونگ ملنا مشکل ہے، تو پھر آپ اسی طرح یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں دعا کر دیں۔ اگر لونگ کے اوپر کریں تو کپڑے میں باندھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں یا الماری میں رکھ دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیشہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن میں ہماری ایک خصوصی دعا ہے، جو شخص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے کمنٹ میں آمین لکھے اور اپنا مقصد لکھ دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کو لائک کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں کامیابی کا سبب بنائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔